تو میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اشراق کے نارملی 2 نوافل ادا کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں، تو رمضان میں اس کو 8 پہ لے جائیں، کیونکہ 8 میکسیمم سنت ہے. بالکل. تو وہ اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ آپ کے نوافل کی کثرت اس میں ہو جائے گی. آپ اشراق کے نوافل کو زیادہ کریں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال دیں اور آپ باقی مہینوں میں بھی پھر اسی طرح اس کو کنٹینیو کر سکیں. وہ ہے نا ربیعہ بن کعب اسلمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور کچھ نہیں. انہوں نے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کچھ نہیں مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، بالکل سجدوں کی کثرت سے پھر میری مدد کرو، یعنی میں پھر تمہاری شفاعت کر سکوں گا. جزاک اللہ. اور اس سے ایک اور بات آبا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم عموماً کتنے پریشان رہتے ہیں اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے، معاملات میں ہوں یا بچوں کے ساتھ کہیں بھی ہینڈلنگ میں پرابلم ہو. تو قرآن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اقتباء تو ہے کہ آپ مشکل میں نماز کی طرف دوڑتے ہیں. بالکل بالکل. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی طرف دوڑے، ہم فوراً نمازوں کی طرف یا نوافل کی طرف. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کسی وقت اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ سب سے پہلا خیال آپ کو کس کا آتا ہے، جزاک اللہ تعالیٰ کا آتا ہے یا کسی انسان کا آتا ہے. اور ایک اور چیز جو اعتدال جو عبادات میں ہے نا وہ بھی ضروری ہے. ہم نے عبادات کی بات تو کی، لیکن اعتدال بھی ضروری ہے عبادات میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو سنا کہ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں روٹین بتائیں، اور پھر انہوں نے باہر نکل کے آپس میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. کم جانا. تو ایک نے وسلم کی بات انہوں نے ایک کہ اپنے لیے کم جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو ہم زیادہ نہیں کر سکتے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. زیادہ کریں گے تو اس ایکسٹریم پہ جائیں گے جو کہ پھر ہلاکت کا باعث بنے گی، کیونکہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. تو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں ساری رات جاگا کروں گا اور نوافل پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ان کی بات کو، اور آپ نے فرمایا کہ تم ہی لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں رات کو، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں. اور تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اسی لیے ہلاک ہوئیں کیونکہ آپ دیکھیں گے رہبانیت وغیرہ، پھر وہ اس کو جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پھر وہ اس کو نبھا بھی نہ سکے، رہبانیت کو خود سے اپنے اوپر امپوز کیا، پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے. تو ایکسٹریم بھی اتباع نہیں ہے، اعتدال اتباع ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے دور جائے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پھر راستہ ہی ایک اور اختیار کر لے گا نا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.